امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی، آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے چہرے پہ شکن آتا تو 20 بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو، کیا ہو گیا؟ ساری زندگی سایہ دار شجر کی طرح گزاری، ساری زندگی شاگردوں پر مریدوں پر محبت کا سائبان رہا، ٹھنڈی چھاؤں رہی امام صاحب کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلی سے گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے، کھڑاؤں۔ ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا۔ یہ لفظ کہے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی، کئی گھنٹے بے ہوش رہے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں، چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا؟ کئی دن روتے گزر گئے، لوگ اس بچے کو لائے، آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے، میں نے تو محاورتاً کہا تھا، محاورتاً کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا، جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے ہیں، سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے ہیں۔ گلی سے گزر رہے، لکڑی کے جوتے پہنے، کھڑا ہوں، بارش ہے، کیچڑ ہے، ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا۔ یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے۔ یہاں لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا۔ فوری طور پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ امام صاحب کے پیروں سے یہ باریکی سمجھے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرز زندگی تھا۔ کیچڑ اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا۔ امام صاحب کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کروں تو کیا کروں۔ شاگرد صاحب حضرت جی کیا پریشانی ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دیا، صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے، اور اگر صاف کروں تو دیوار کچی ہے، جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی، تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے۔ اب میں دو پریشانیوں میں الجھ گیا ہوں، کدھر جاؤں؟ کہا حضرت جی پھر؟ فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو۔ دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے، سارا بغداد جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں، لوگ جانتے۔ آپ نے فرمایا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے انداز میں گزر رہا تھا، بوڑھا آدمی ہوں، خیال نہیں آیا، تھوڑا کیچڑ اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے، یہی زمین پہ بسنے والے لوگ تھے، احتیاط والے لوگ تھے۔ لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاج اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے، کتنے لوگوں کو لتاڑ کے، کتنی پگڑیاں اچھال کے، کتنے حقوق العباد ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن ہیں۔ کہاں سے تسلی لاتے ہیں ہم؟ کہاں سے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے؟ کس طرح سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا؟ کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا، تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا، جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا، تجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر، جا کے علاج کرا، اگر ایسے ہی مر گیا تو حالات تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے۔ حضرت امام صاحب تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے، غریب بھی ہے، کچے گھر میں رہتا ہے۔ فرمایا یار بتاؤ کیا کروں؟ امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا، کبھی دیوار دیکھتا، کبھی اپنا آپ دیکھتا، کبھی امام صاحب کو دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا، پسینے آنے لگے، پتہ نہیں کیا سوچوں کا مد و جزر چلنے لگا، کہاں بات گئی، کہاں تک اس کی سوچ گئی، کہاں پلٹ کے آئی۔ کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں، روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں، کبھی کوئی نہیں آیا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا، مجھے تو میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے مجھے تو ڈر آ رہا ہے، مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں، تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے، پہلے کلمہ پڑھائے، میرا دل تو صاف کر دے۔ کہنے لگا اتنا میٹھا دین، اتنا پیارا دین، اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو، میں اس دین سے دور کیوں ہوں؟ یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے ہیں، کس طرح اپنا ایمان بیچتے ہیں، کیا انداز ہم اختیار کرتے ہیں۔
ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر, چھوٹی چھوٹی باتوں کا. بہت بڑے عالم تھے. یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی, فلاحی تھی, ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی, دنیا داری. لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا, 4 لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے تھے. ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے, پورا قرآن پاک. دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے. تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے. چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے ہیں. جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا, اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا, اس کا نام ہی اعظمیہ, امام صاحب کے نام, جہاں قبر بنی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. خود پڑھا, خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا. اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے. رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے, ایک رات کو پڑھا کرتے تھے, ایک قرآن پاک سنایا کرتے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے. لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے. تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں, یہ تو کوئی کسی نے پلر کھڑا کر دیا, یہ تو کوئی ستون ہے, رکوع ہی نہیں کرتا, پورے 15 سپارے. یہاں تو ابھی تراویح آئیں گی, لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزے ہیں, بڑی گرمیوں کے روزے ہیں. اور آ تو لینے دے بھائی, پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو. اللہ بڑا مہربان ہے, ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے. پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں, مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو, قرآن جلدی پڑھا جائے, ڈھونڈ کے. امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا, پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے, شناختی کارڈ کے دفتر تو 3 گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے. یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا, دنیا داری کے لیے کھڑا. وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے, وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے. اللہ سے ڈر, اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے. حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقوی اور طہارت کے پہاڑ 55 حج کیے امام اعظم نے. کتنے؟ 55 حج فرمائے. حج ایک مشقت والا کام ہے, جدوجہد والا کام ہے. جوان بھی تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی, اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے, اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے. 55 حج کیے. آخری حج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ, میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے. اس نے دروازہ کھولا, اندر گئے تو کہنے لگے خدایا, 2 جملے کہے, کہنے لگے اے اللہ جتنا تو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا, اور جتنا تو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا. اب بوڑھا ہو گیا ہوں, مہربانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر, اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو راضی یا ناراض ہے تو میں ذرا سکون سے مر جاؤں. کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی, ابو حنیفہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے. داتا گنج بخش علی اجویری جیسا بابا 1000 سال پہلے لکھ کے گئے کشف الماجود میں, داتا صاحب نے لکھا ہے 1000 سال پہلے کشف الماجود میں. داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا, یعنی 1000 سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے. داتا صاحب لکھتے ہیں, کہتے ہیں ملک شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری دینے گیا, میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا, میری آنکھ لگ گئی, مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا. گویا حاضری حضرت بلال کی, اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے, حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ چلا رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سہارا عطا فرمایا ہے, وہ بہک اس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سہارا دیا. داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت. امام اعظم کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے فقہ بنائی, دین پھیلایا, جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام, ایک پیغام ہے امام صاحب. امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. عمل کرنے والے کو آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے, استقامت نہیں رہتی. فرماتے ہیں اچھی صحبتیں تلاش کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے. جتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے, جتنا نیک لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے اتنا دین سے
آپ فرمایا کرتے تھے اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں۔ اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن و سنت سے رشتہ رہے گا۔